ہاں لیتے بلال حق رضی اللہ عنہ. مکہ نہ زیادہ منافع ان کا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. ایک مرتبہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دیکھیے جب ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں تو صرف ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واسطے جن جن چیزوں نے دل میں ارادہ کیا کہ سرکار کو ہم دیکھیں تو بے شک سرکار ان کی جانب اپنے رخ کو تو میں آتا ہوں. اس کے بعد کن کن کا نصیبہ کیسے کیسے چمکا سرکار کے دیکھنے کے بعد تو اس کو میں سناتا ہوں. سماعت فرمائیں. سے کیا ہے کام اوروں سے کیا ہے کام تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے اے ایمان تمہیں دیکھنے کے بعد اوروں سے کیا ہے کام. شروع میں اسلام میں بہت سارے صحابہ کرام کا پیشہ تھا شراب بنانا، شراب پینا، شراب بیچنا. لیکن جب لا سکارا کی آیت آ گئی تو تب شراب پینا
حرام ہو گیا. تو اس کے بعد اس کو غور فرمائیں. مکے کی سرزمین پہ بنتی رہی شراب، پینا ہوا حرام تمہیں دیکھنے کے بعد اوروں سے کیا ہے کام. دیدار مصطفیٰ میں جو نشہ ہے وہ کسی اور شے میں نہیں. سبحان اللہ. دیکھیے مکے سے ہم ساری چیزوں کی زیارتیں کرتے ہوئے آئے ہیں. حجر اسود، مقام ابراہیم اور دیگر جو مقدس پتھر تھے، ان سارے جہاں بھی جاؤ پتھر ہی پتھر ہے، لیکن ان کا نصیبہ کس لیے چمکا. اس کو سماعت فرمائیں. نسبت سے پتھروں کا نصیبہ چمک اٹھا، نسبت سے پتھروں کا نصیبہ چمک اٹھا، ان کو ملا مقام تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے امام. دیکھیے مذہب اسلام انسان کی فطرت کو بدلنے نہیں آیا، فطرت کو بدلنے نہیں آیا، فطرت کو ایک سلیقے سے سمجھانے کے لیے آیا. جیسے کھانا پینا فطرت ہے انسان کی، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اسلام یہ نہیں فطرت یہ نہیں کہا کہ کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، لیکن اس میں پاک چیزوں کو کھاؤ، پاک چیزوں کو پیو، حلال چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو پیو، حرام چیزوں سے باز آ جاؤ، حرام چیزوں کی مشروبات سے باز رہ جاؤ. تو یہ ساری چیزیں بتائے. تو یہ پہلے نہیں تھا، یہ پہلے جو چاہے وہ کھاتے تھے، جو چاہے وہ پیتے تھے، جیسے ایک جانوروں کی زندگی گزر رہی تھی، جنگل کا ایک ایسا راج تھا. تو اس مقام پر آ کر لکھتے ہیں آمد سے پہلے آپ کی جنگل کا راج تھا، آمد سے پہلے آپ کی جنگل کا راج تھا، بدلے سبھی نظام تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے امام. دیکھنے سے رہ گئے تھے، شاید جہاں جہاں ہم گئے اور ہماری راہ میں وہ چیز نہیں آئی. اس عورت کا گھر جو گھر کو خالی کر کے جا رہی ہے. مکے وہ سن چکی تھی کہ ایک محمد ایسا جادوگر ساحر آ گیا ہے، اگر اسے کوئی دیکھ لیں تو اس کے مجنون، اس کے پاگل ہو جاتے ہیں. تو بڑھیا محمد سے اس وقت بچنے کے لیے اپنی سارا سامان کوٹری میں اتاری، گھر کے باہر آ گئی، مکہ چھوڑنے کی ضد کر لی. لیکن گٹری ایسی تھی کہ اٹھائی نہیں جاتی تھی. ہر ایک سے کہتی گئی کوئی آؤ میری مدد کرو، مجھے وہاں دور دراز تک چھوڑ دو. لیکن کسی مکے والوں نے اس کی طرف غور نہیں کیا. لیکن ایک حسین و جمیل نوجوان کا رخ اس طرف سے ہوا. ایک بڑھیا کو دیکھتے ہیں، کیا بات ہے مائی پوچھتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا تمہیں پتہ نہیں ایک محمد بہت بڑا اپنے آپ کو عالم ہم جمیل نوجوان سے پوچھتا ہے اے مائی بتا کیوں یہاں پہ ٹھہرے ہو، چلچلاتی دھوپ ہے، آسرا کچھ نہیں ہے. بولتے بیٹا میں محمد سے بچنے کے لیے میں یہاں سے گھر چھوڑ کر چلی جا رہی ہوں. کہاں جانا ہے؟ کہیں دور جانا ہے، لیکن یہ وزن ہے کہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. اگر تو برا نہ سمجھے تو تیرے سے پڑنا. اب وہ نوجوان وہ گڑیا کی گٹری اپنے سر پر لے کر گڑیا کے ساتھ جاتی ہے. گڑیا راستے میں اس محمد کو کوستے ہوئے گالی گلوچ کرتے ہوئے جاتی ہے، لیکن وہ نوجوان ہے کہ خاموشی سے چلے جا رہے ہیں. جب دور جانے کے بعد وہ گڑیا نے کہی اب یہیں پہ رکھ دو، بس میں یہیں رہنا چاہتی ہوں. اب وہ نوجوان اس گٹری اتار دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور واپس قدم جب لوٹتے ہیں تو گڑیا پوچھتی ہے اے نوجوان بتا اتنا تو صحیح، اتنی دور کی مسافت کر کے میرے ساتھ تو طے کر گیا، بتا تیرا نام ہے کیا، تو ہے کیا؟ اے مائی میں وہی محمد ہوں جس کو آپ کوستی ہوئی آئی. بس اتنا سننا تھا کہ بلکتی ہوئی روتی ہوئی قدموں پر گر گئی. واقعی اگر یہ حسن اخلاق ہے تو محمد اللہ کے رسول ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام ڈالی. تو یہ تھا. تو اس پر شاعر کا خیال یہاں پر کیا ہوتا ہے، وطن عزیز چھوڑ کے جانے پہ تھی مضر،
وطن عزیز چھوڑ کے جانے پہ تھی مضر، کرنا پڑا قیام تمہیں دیکھنے کے بعد، وہ نبیوں کے اے امام۔ یہ ہمارے خدیر صاحب حیدرآباد، معاف کرنا، دھارواڑ یونیورسٹی کے اردو پروفیسر اینڈ ایچ.او.ڈی تھے، عبد الخدیر صاحب، جو شیخ الاسلام کی بہت بڑے متفق تھے، ان کا کلام ہے۔ اپنے تخلص کو خدیر کو بہت اچھا نبھایا ہے انہوں نے یہاں پر۔ رب خدیر کا یہ کرم ہے کہ اب ہمیں، رب خدیر کا یہ کرم ہے کہ اب ہمیں نعمت ملی تمام، تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے اے امام۔ کون پڑھتے ہو بولے؟ جی اللہم صلی علی سیدنا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مرادیوں کے خلیل تم، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اے خوابہ بیمار مر جائے خلاخق، بہت نمایوں ہے یہ حقائق، مگر جو مقصود عاشقی ہے، حضور کے در کی حاضری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه دائما۔ قابل احترام معزز و مکرم صدر محفل محترم عالی جناب الحاج محوی شاہ صاحب قبلہ محترم ایوب حضرت مدد اللہ العالی جانشین صدیق شاہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، وقار محفل صدر الحفاظ حضرت علامہ حافظ قاری محمد عابد حسین نظامی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، اور جمیع حاضرین کرام، زائرین و زائرات، یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے سب سے حسین، سب سے دل فریب، سب سے بہترین جگہ میں موجود ہیں۔ اس سے عالی شان جگہ
اور اس سے خوبصورت نظارہ کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. بے شک. اس عظیم و شان نظارے کے پاس تشریف فرما ہے اور اپنی عقیدت اپنی محبت کا اظہار سرکار جانتے ہیں ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. گرچہ کہ یہاں کے کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں، مجبوریاں ہیں، ذہن میں الگ سی کوفت بھی ہے، لیکن عقیدت ٹہٹا مارتا ہوا سمندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہماری اس عقیدت اور محبت کو جانتے ہیں. جب ہم نے اس چیز کا ارادہ کیا، یقیناً اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عقیدت کا تصدق ہمیں ضرور و ضرور اللہ نے عطا فرما دیا. بڑی سعادت کی بات ہے، جیسے کہ شاہ صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا کہ آج تقریباً 22ویں محفل ہے، ماہانہ 22ویں محفل ہے، یعنی کہ 22 مہینوں سے محفل چلی آ رہی ہے، جس میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب شاید درود پاک آج آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روض گہر بار میں پیش کیا جانے والا ہے. اور تقریباً 313 جز قرآن پاک، 30 قرآن مبارک، اس کے علاوہ 313 جز، ماشاءاللہ 30 قرآن مبارک اور 313 جز. یہ عقیدت کا نذرانہ سمجھیے آقا علیہ السلام کے دربار میں اس تحفے بے نیاز کو پیش کیا جانے والا ہے. 50 لاکھ درود پاک بڑی عظمت، بڑی سعادت اور بڑی فضیلت کی بات ہے. درود پاک کے تعلق سے کچھ کہنے کے لیے شاہ صاحب نے حکم دیا، بس 2-3 باتیں عرض کر اپنے بات کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ. قرآن مبارکہ میں اللہ نے بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر. پھر آگے اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود پاک بھیجو ان پر، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام پر. اللہ نے نماز کا حکم دیا تو ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کا حکم دیا تو صاحب ثروت استطاعت حج ادا کرتے ہیں. جب سب حکم دیتا ہے تو ہم کرتے چلے آتے ہیں. جب درود کا حکم دیا تو چاہیے تو تھا کہ ہم بھی درود ہی پڑھیں، درود ہی ہم بھی بھیجیں، درود ہی ہم بھی پڑھیں، لیکن ہم کرتے ہیں کیا، پڑھتے ہیں کیا، کہتے ہیں کیا؟ بس یہ سمجھانا میں آپ کو چاہتا ہوں. صحابہ کرام کے سامنے جب آیت مبارکہ آقا علیہ السلام نے پڑھی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب ہم کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے سکھایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ پڑھو اس طرح ان الفاظ کے ساتھ. اس کا معنی ہے اللہم اے ہمارے رب، صلی تو بھیج، تو پڑھ، صلی کے معنی تو پڑھ، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. رب فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم پڑھو. پھر اللہ کے بارگاہ میں رسول پاک امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح سے پڑھو جس کا معنی ہے کہ اے اللہ تو بھیج، تو پڑھ. تفصیلات تو بہت ہیں لیکن مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. تمام عبادات کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے بہت سارے مراحل ہیں، لیکن درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جیسے ہی آپ کی زبان سے نکلی وہ فوراً قبول ہو گئی. جیسے ہی زبان سے نکلی وہ فوراً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبول ہو گئی. وجہ کیونکہ ہم نے درود کبھی پڑھا ہی نہیں، درود کبھی ہم نے اپنی زبان سے پڑھا ہی نہیں. ہم تو صرف معروضہ کرتے رہے، گزارش کرتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے اللہ سے کہ مولا تو بھیج، تو بھیج. اور جو رب کرتا ہے وہ کامل ہے، اور جو رب کرتا ہے وہ کامل ہے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ مولا تو بھیج. نبی پاک صلی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات بابرکت کو رب تبارک و تعالی مراتب کو، درجات کو بلند فرماتا چلا گیا، بلند فرماتا چلا گیا. اتنا بلند کیا رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا کوئی نہیں جانتا، بلند کرنے والا رب جانتا ہے. جس کا عظمت بلند کر گئی وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. بس اتنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے میرے ذکر کو اتنا بلند کیا. رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا. کوئی ایک جگہ ایسے بتائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو. کوئی بھی آپ معاملہ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ملے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لازم ملے گا، اس کے بغیر ہے ہی نہیں. اور ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو رب نے ایک درجہ اتنا بلند فرمایا
आका अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं जअलतु ज़िक्री ज़िक्रक, कई मुस्तफ़ा हमने आपके ज़िक्र को इतना बुलंद कर दिया, आपके ज़िक्र ही को हमने अपना ज़िक्र बना दिया, आपके ज़िक्र ही को हमने अपना ज़िक्र बना दिया। इसलिए उलमा बयान करते हैं अगर कोई बंदा रात भर बैठकर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ता रहे तो सिर्फ उसके नाम अमाल में या अल्लाह पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। अगर कोई रात भर बैठकर या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद पढ़े उसके नाम अमाल में या मोहम्मद के साथ या अल्लाह पढ़ने का भी अजर लिखा जाएगा। इसलिए कि रब ने मुस्तफ़ा के ज़िक्र को अपना ज़िक्र बना दिया है। दरूद पाक एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसके पढ़ने के साथ ही वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। इसकी कबूलियत में रमक बराबर भी कोई भी शक व शुबा नहीं। बेहतरीन वजीफ़ा बेहतरीन इबादत कायनात के अंदर दरूद पाक है, इसलिए कसरत के साथ दरूद पाक का विर्द। और आज 50 लाख दरूद पाक शाह साहब क़िबला अपने मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन के हर माहाना जी जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हर माहाना माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो सिर्फ इस महीने का है, इस महीने अल्लाह अकबर, मैं समझा शायद 22 महीनों का है ये। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीबन 50 से 70 लाख होता है और कुरान शरीफ तकरीबन 25 पारे तो मिनिमम 25 कुरान तो मिनिमम होता है, ये हर महीने। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है कि जिसने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 नेकियां मिलते हैं और 10 दर्जात उसके बुलंद किए जाते हैं। 50 लाख दरूद पाक एक माह के अंदर पढ़ना पढ़वाना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। यूँ कहें ये खुद से नहीं होता, जिस पर मुस्तफ़ा जान रहमत करम फरमाते हैं उन्हीं से ये काम होता है। तो बस अल्लाह ताला जो है इस करम नवाज़ी को कबूल फरमाए। और शाह साहब क़िबला गोनागो माशाल्लाह सुबह शाम सुन्नियत के मामलात में जो है हमेशा कोशा रहते हैं, बढ़ चढ़ कर रहते हैं। वक्त के बड़े बड़े उलमाओं को हमने इतना पहल करते हुए नहीं देखा माशाल्लाह। आप इतनी जो है हम जो कोशिश करते रहते हैं, बड़ी मसरत होती है, वक्तन फ़वक्तन हम भी इक्तिसाबी फैज़ करते हैं, गुफ्तगू होती रहती है, बहुत सारे मसाइल में बहुत सारी बातचीत में बड़ी मसरत बड़ी शादमानी होती है। ये बात मैं दिल से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रोज़े मुबारका के सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। बस मैं इतनी ही ख्वाहिशात के साथ कि अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और हमारे आने वाली नस्लों को अपने ग़ुलामों में उन ग़ुलामों में रखे जो आपके बादब ग़ुलाम हैं, बादब ग़ुलामों में रखे और हमारी अक़ीदे की हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए और बार बार यहाँ की बादब जो है हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह ने हमारी किस्मत को फ़रिश्तों से अफजल बनाया है। या एक बार फ़रिश्ता जो आ जाता है क़यामत तक दोबारा उसको बारी नहीं मिलती, लेकिन हम लोग एक ही सफ़र में आते हैं तो कितने मरतबा दरबार में हाज़िरी के लिए चले जाते हैं। ये उन्हीं को नसीब होता है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई उनके बुलाए बगैर नहीं आता। याद रखें, यहाँ आने में ना हमारे पैसों का कमाल है ना कोई और कमाल है। जिन पर सरकार करम फरमाते उनके बुलाने पर ही यहाँ हाज़िरी होती है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आज की इस मुख्तसर से महफिल को अक़ीदत को कबूल फरमाए और बार बार सरकार अपना रोज़ा हमें दिखाते रहे। जैसे आज हमें इतने करीब बुलाकर बिठाए हैं, महशर में भी अपने करीब हमें दामन में जगह अता फरमाए, कब्र में अपनी ज़ियारत नसीब फरमाए और बार बार हमें और हमारे वालिदैन आने वाले नस्लों को यहाँ के बाद अब हाज़िर नसीब फरमाए। जिन जिन ग़ुलामों ने हमें ज़िम्मेदारी दी है आका आपके खिदमत में सलाम पेश करने के लिए, हम उन तमाम ग़ुलामों के जानिब से आपके दरबार में सलाम मुक़द्दम बोसी पेश करते हैं। आप उस सलाम मुक़द्दम बोसी को कबूल फरमाइए और हमारे इस हाज़िरी के दरमियान में जाने अनजाने में कोई गलती आमदन से हवन कोई हो गए तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप रऊफ़ुर रहीम हैं, आफ़ो दरगुज़र करने वाले हैं। हमारे मामलात को आफ़ो दरगुज़र के साथ मामला फरमाइए और हमारे ईमान पर ख़ातिमा फरमाइए। या रसूलुल्लाह मरना तो बरहक है, एक न एक दिन तो हमें दुनिया से जाना है, लेकिन आप अपने शहर में हमें मौत अता फरमाइए और बक़ी हमारा मदफन हो, ऐसी सआदत हमें नसीब फरमाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक अजमईन। इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा जो हज़रत हस्सान बिन साबित ने सरकार के खिदमत में पेश किया। इससे ज़्यादा तारीफ़ मुस्तफ़ा तौसीफ़ मुस्तफ़ा कायनात में न किसी ने किया न कोई कर सकेगा। वहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अशार हैं। इसका तर्जमा बस ये है कि हस्सान बिन साबित बयान फरमाते हैं जिनकी शान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कलाम पढ़ते थे आपकी महफिल में तो मिंबर लगाकर खड़े होकर पढ़ाया करते थे। आप फरमाते हैं कि आपसे हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं, आपसे खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक किया, जैसे आप चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसे ही बनाया।
آپ کی چاہت کے مطابق یقیناً رب تبارک و تعالی چاہت مصطفیٰ کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے. سب انبیاء دنیا میں آتے رہے، اعمال کیے، فرماتے ہیں کہ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن رب تبارک و تعالی مصطفیٰ جا رحمت کو اتنا عطا فرماتا ہے. قرآن میں فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. تو ردائے مصطفیٰ خود خدا چاہتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہم تمام کی محفل کو قبول کرے اور بار بار ایسے خوبصورت محفلیں عطا کرے. ہم نے بڑے بڑے جلسوں میں شریک ہوئے، بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کی، بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد کے لوگوں کے درمیان میں ہم بیٹھے ہوں گے، اٹھے ہوں گے، بولے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن آج کی یہ مختصر سے محفل ان تمام محفلوں پہ بھاری ہے. سبحان اللہ. کیونکہ مدینے کی سرزمین ہے، ذکر بھی مدینے والے کا ہے، روزہ بھی مدینے کا ہے، مدینے والے کا ہے، دیار بھی مدینے والے کا ہے، سب کچھ مدینے والے کا ہے. اسی کے قدموں کے صدقے کائنات کو سجایا گیا، زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ اٹھایا گیا. یہ چاند آج اپنی روشنی کتاب ناکیوں کو بیان کرتا ہے کہ میری روشنی سے اپنے آنکھوں کو مدھم کرنے والوں کہ ایک بار گنبد خضرا کو بھی دیکھو، میں روشنی اسی در سے لیا کرتا ہوں. اللہ پاک ہمارے حاضری کو قبول کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحان المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رتبۂ ولایت میں کیا حسن پایا ہے. اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے. اے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے. میرے غوث نے ڈھوکر میں مردوں کو دلایا ہے. مدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. ہم سید الانبیاء کا ذکر کر رہے تھے، سید الانبیاء سید الاولیاء کا ذکر کروا رہے ہیں. غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا غوث کرم کر دو، آمین. یا غوث کرم کر دو. یہ دن کی دولت سے دامن سے کھڑا کر دو. یہ دن کی دولت سے دامن سے بھرا کر دو. بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو. بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو. بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں کوٹھا سے مجھے گھر دو. سبحان اللہ. آمین آمین آمین. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے چچا رفیع کا بیٹا بنگلور میں ہی سو. جی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. میں اور یہ دکھایا مجھ کو کعبہ، اور یہ دکھایا مجھ کو حیدری، اور یہ ستایا مجھ کو. دیکھو یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
Kongo, du hast schon mal gemacht? Wo bitte? You have to. So that you also learn to talk in Korean like this and that like this. فاتحہ الہ العالمین پروردگار تیرا لاکھ لاکھ بے انتہا شکر و احسان ہے کہ تو نے تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ بس پر طلب کیا ہے مولا مولا گنبد خضرا کا حسین نظر ہماری آنکھوں میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں آج ہم نے ماہانہ درود شریف کی 22ویں محفل سجائی ہے مولا پروردگار عالم ہماری اس مخلوق کی محفل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما مولا یہاں کے جو بھی معاملات ہیں مولا جو بھی قوانین ہیں اس کے تحت رہتے ہوئے مولا مختصر سی محفل کو ہم نے انعقاد کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس کو قبول فرما لے نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہماری اس حاضری کو قبول فرما اے پروردگار عالم ہم نے جو قرات پیش کی ہے نعت شریف کا ہدیوں کا گلدستہ پیش کیا ہے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ایک مہینے میں مولا 50 لاکھ مرتبہ درود شریف 25 قرآن شریف اور 313 جوز کا ہدیہ آخر سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کو قبول فرما لے اے آقا آپ کے غلاموں نے مل کر سارے گروپ کے ممبر سے مل کر یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما لیے ان تمام کے حق میں اور حاضرین جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں سب کے حق میں دعا کرتے ہیں سب کو اس در پاک کی حاضری میسر ہو جائے پروردگار عالم سارے مسلمانوں کو استطاعت والا بنا کر اس مقدس سرزمین پر اپنے محبوب کا جلوہ آنکھوں سے دیکھنا میسر فرما دے رب قدیر جتنے بھی زائرین عمرہ کے لیے آئے ہیں ان کے عمرہ کو قبول فرما اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرما بے حساب لوگوں نے بنگلور سے دعاؤں کی التجا کی ہے مولا الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے مولا برادری میمن برادری کے بے شمار لوگوں نے دعاؤں کی التجا کی ہے کوئی بیمار ہے تو کوئی اپنی بچیوں کے نصیبوں کو لے کر ہے مولا سب کے حق میں دعا کرتا ہوں مولا تمام بچے بچیوں کے نصیب اچھے فرما سب کی ازدواجی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما کل بیماروں کو شفا عطا فرما پروردگار ہمارے آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرما اقوال میں سچائی عطا فرما کردار میں پاکیزگی عطا فرما ہاتھوں میں حیدری قوت عطا فرما سجدوں میں حسینی تڑپ عطا فرما اے پروردگار عالم واسطہ دیتے ہیں پاک سیدتہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک چادر کا حسنین کریمین کی ذات کائنات کی ذات کا کربلا کے ان 72 نفوس قدسیات کا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے مرشدین سلاسل کا پروردگار ہماری اس حاضری کو آخرت میں نجات کا باعث کا ذریعہ بنا دے ہمارے والدین کی نجات کا باعث کا ذریعہ بنا دے پروردگار ہم نے ہمارے والدین کو اگر کھو گئے ہیں تو مولا اس گنبد خضرا والے کے صدقے طفیل الہ العالمین تو ان کی بال بال مغفرت فرما دے عالم علین میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے پروردگار عالم اگر ہم میں ہمارے والدین اگر باحیات ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع عنایت عطا فرما پروردگار سب کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما بچوں کو دینی اور دنیاوی علم سے مالا مال فرما جادوگروں کی جادوگری سے ساحروں کی سحر سے زمین و آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما رزق حلال عطا فرما لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما نیک وکاروں کی صحبت نصیب فرما صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور اولیاء کاملین صالحین عابدین اور سچوں کی صحبتیں نصیب فرما پروردگار عالم ہمارے روح روان بشرا ٹورز اینڈ ٹریول کے ہمارے مولانا مفتی ساجد احمد صاحب جو ہمارے ڈرائیور بن کر آئے مولا ان کی اس حاضری کو قبول فرما مولا جو یہ گروپ کو لانے میں کاوشیں محنتیں کی ان کی محنتوں کو قبول فرما پروردگار عالم ان کے ہر زیر زبر کے کام کو قبول فرما کر
ایک ہی تمنا ان کی رہتی ہے مولا، یہ ایک لائق اولاد ہیں اپنے والدین کے، بارہا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے والد محترمہ کی مغفرت ہو جائے مولا، ان حاجیوں کی خدمت کے صلے میں ان کی والد محترمہ کی بال بال مغفرت فرما دے، عالم علین میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے، اور تیرے عرش کے سائے میں انہیں جگہ عنایت عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے عابد حسین نظامی صاحب حافظ و قاری بھی آئے مولا، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی خوش و خرم رکھ مولا، اور قرآن سے ان کی جو نسبت ہے مولا، ہمیں بھی قرآن کا پڑھنے والا بنا دے مولا، قرآن کے زیر و زبر کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما، گھروں کو قرآن کی تلاوت کرنے سے نحوست سے دور فرما دے، پروردگار قرآن کی تلاوت کا ایسی کرا دے کہ گھروں سے ساری بے برکتیں دور ہو جائیں مولا کریم، ہماری الفت اور محبت دو چیزوں سے قائم فرما، ایک تلاوت کلام پاک سے، ایک نبی اور ان کی آل کی محبت سے، پروردگار عالم دنیا میں بھی سرخرو فرما اور آخرت میں بھی سرخرو فرما، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، روز محشر رسوائی سے بچا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما کر، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما کر، پل صراط سے سلامتی سے گزار کر سب کو جنت الفردوس نصیب فرما مولا، جتنے بھی احباب ایک کھجور جو لنگر کی شکل میں زائرین نے تقسیم کرنے کے لیے دیں مولا، ان کی نظر و نیاز کو قبول فرما کر دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر غم مغرق، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ہے نام پاک پنجتن ہم سب کے لیے رد بلا، خیر الورا مشکل کشا حسنین محمد فاطمہ، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی بس ایک Yani bizim yumuşak döşekler değil. Küçük odası vardı. Hemen şu beyaz. थोड़ा सा सामने चलो बा Tekerlekli araba alıyorlar.